بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں عبادات میں ایک عبادت بطور شکرانے کے صدقۃ الفطر بھی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر عید کے موقع پر اور عید الاضحیٰ میں قربانی اللہ کی راہ میں دینا، یہ دونوں شکرانے کے طور پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق دی، اس شکرانے کے طور پر اور رمضان المبارک کی ساعتیں حاصل کرنے کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ واجب ہے ہر اس شخص پر جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر خود بخود واجب۔ البتہ صدقۃ الفطر میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ میں تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، جیسے کہ رمضان المبارک سے قبل جمعے کے 2 جمعوں میں تفصیل سے زکوٰۃ کے مسائل عرض کیے تھے۔ البتہ صدقۃ الفطر میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، بلکہ صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی حاجتوں کی چیزیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، مثلا پہننے کے کپڑے، کھانے کے لیے سامان جو گھر میں موجود ہوتا ہے، آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، اور جو ہماری ضروریات کی جو آج کل کے عرف عام میں چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے رہائش والا مکان ہے اور استعمال کرنے والی سواری ہے، یہ چیزیں حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں کہ واقعتاً انسان کو ان چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی کا گزارنا مشکل ہے، محال۔ چنانچہ حاجت اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہوں انسان کے پاس، وہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، جو کہ آج کل تقریباً 1,30,000 سے لے کے 40,000 کے درمیان ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اگر اس تک پہنچ جائے تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اب اس پر نہ سال گزرنا ضروری ہے، نہ صاحب نصاب ہونا ضروری۔ صاحب نصاب پر تو خود بخود زکوٰۃ واجب ہو، معاف کیجیے گا، صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ بات پہلے میں نے عرض کر۔ اب حاجت اصلیہ سے زائد سامان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آج کل بڑا آسان ہے، انسان کو 2 یا 3 جوڑے جو ہوتے ہیں کپڑے، وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ 15 20 سوٹ ہوتے ہیں۔ گاڑی یا رہائش کا مکان کے علاوہ پلاٹ، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، گو کہ اس پر زکوٰۃ بے شک نہ بھی ہو، کہ اگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تب بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے دکان میں رکھا ہوا سامان، اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو اپلائنسز ہوتی ہیں، ٹی وی اور اسی طریقے سے لیپ ٹاپس وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ 2 3 موبائل ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس، تو ایسی صورتحال میں صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل اگر آپ میں سے انفرادی طور پر کسی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے علماء کرام سے، یہ تو میں نے موٹی موٹی باتیں عرض کر۔ پھر صدقۃ الفطر واجب ہونے کی صورت میں واجب کب ہوتا ہے؟ تو 1 شوال کو عید کے دن صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے وقت جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر لیں، لیکن رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ موجودہ حالات میں اور جو موجودہ ضروریات کی نوعیت ہے لوگوں کی، تو اس میں تو بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ادا کر دیں، تاکہ جس کو عید گزارنی ہے وہ اچھے طریقے سے کوئی اپنی تیاری وغیرہ کر سکے اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی طور پر خوشیوں میں شریک ہو سکے۔
اگر کوئی شخص ادا کرنا بھول گیا یا کسی وجہ سے ادا نہیں کیا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، تو اس کے ذمے میں یہ واجب رہے گا مرنے سے پہلے اس کو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے ہر صورت میں۔ کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، اور نابالغ بچے جو آپ کی کفالت میں ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ بالغ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کرنا، اگرچہ ان کے پاس مال نہ بھی ہو۔ مال ہو تب تو وہ اپنا خود ادا کریں گے نا صدقۃ الفطر، اور اگر بالغ بچے مالدار نہیں ہیں تب بھی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ادا کریں۔ ہاں، نابالغ بچوں کی طرف سے آپ ادا کریں گے۔ بیوی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے، بیوی اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے۔ یہ بڑا عجیب جو ہے معاملہ ہو گیا، یہ ہماری خواتین سونے چاندیاں خود رکھتی ہیں، زکوٰۃ ہم سے دلواتی۔ تو بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر خواتین کو خود دینا ہے اگر وہ مالدار ہیں، اور جو میں نے تفصیل عرض کی، جو بھی تفصیل ہے آپ خود سمجھ جائیں۔ کس کو دینا ہے؟ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ صدقۃ الفطر کا مصرف ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں واجب مالی صدقے ہیں۔ کیا ہیں؟ واجب اور فرض مالی صدقے ہیں، اور ہر وہ صدقہ یا مال کی ادائیگی جو شریعت نے واجب کی ہو وہ مسلمان کو دینی چاہیے، کافر کو، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، یہ جو ہم عام طور پہ صدقہ نکالتے ہیں نا، نفلی صدقہ، یہ غیر مسلم کو دے سکتے، یہ دے سکتے ہیں غیر مسلم۔ لیکن صدقۃ الفطر یہ سنت یا مستحب نہیں ہے، بلکہ جس کے اوپر ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، واجب کی ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ مسلمان کو دینا چاہیے۔ اور مصارف کے اندر جو ہے کس کس کو دینا چاہیے؟ انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی آپ کے گھر میں جتنی بھی رقم ہے ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی رقم مختلف لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، بانٹ کر بھی دے سکتے ہیں۔ اور معیار جو اس کا شریعت نے رکھا ہے وہ 4 چیزوں پر رکھا ہے۔ ایک ہے گندم، ایک ہے جو، ایک ہے کشمش، اور ایک ہے کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناپنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے صاع، صاد الف صا اور عین صاع۔ ابھی بھی وہ مدینہ منورہ میں آپ مارکیٹوں میں جائیں گے تو پرانے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آدھا صاع گندم یا آٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ یا اس کے برابر جو قیمت ہے آپ کی مارکیٹ کے اندر، آپ کے شہر میں، آپ کے بازار کے اندر، وہ قیمت ادا کی جائے صدقۃ الفطر میں۔ یہ تو ہے گندم کے لیے۔ گندم کے لیے نصف صاع، جس کی موجودہ جو کیلکولیشن ہے موجودہ دور میں کلو کے حساب سے 2 کلو بنتا ہے، 2 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان۔ اور بقیہ جو 3 چیزیں ہیں یعنی جو، کشمش اور کھجور، وہ پورا صاع، اور پورے صاع کی جو موجودہ دور میں کیلکولیشن بنتی ہے، جو مقدار اس کی بنتی ہے کلو کے حساب سے، وہ 4 سے 4.25 کلو بنتی ہے۔ اب یہ 4 سے 4.25 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام میں سے بعض نے 4.25 یا 2.25 کلو، بعض نے 2 کلو یا 2.25 کلو، اس طرح یعنی یہ مختلف، لیکن 2 کلو اور 4 کلو کنفرم۔ تو جو، کشمش اور کھجور، وہ 2 کلو کے حساب سے جو آپ کے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس چل رہی ہوگی، وہ آپ دے سکتے ہیں، یا جو بھی دے سکتے ہیں براہ راست، کشمش بھی دے سکتے ہیں اور کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں لوگ کیش اکانومی ہے پوری دنیا کے اندر، عام طور پر لوگ چیزیں کم دیتے ہیں، اور کیش سے مسائل بھی زیادہ حل ہوتے ہیں، سہولت بھی اس میں زیادہ ہے کہ نقدی دے دی جائے، تاکہ جس نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ نقدی کی صورت میں کوئی چیز خرید کر پوری کر سکے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ البتہ اس میں 2-4 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے یہاں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا نا، یہ
روزوں کا ایک طریقے سے شکرانہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو رمضان میں کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو کیا اس کو صدقۃ الفطر دینا ہے؟ اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا ہے، واجب ہے اس کے اوپر، اگر وہ مالدار ہے اور صدقۃ الفطر کی شرائط اس کے اندر موجود ہیں، گو کہ روزہ نہ بھی رکھا ہو، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، تب بھی صدقۃ الفطر وہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال رمضان المبارک کو اس نے پایا ہے، صحت و عافیت کی حالت میں پایا ہے، اور جو ہے اس کے اندر رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کو اس نے پایا ہے، تو اس کو بھی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ صدقۃ الفطر اور فدیہ یہ دو الگ چیزیں، صدقۃ الفطر اور فدیہ یہ دو الگ چیزیں۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، یہی ہضم ہو جائے تو بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی فدیے کی اور کفارے اور قضا کی وہ انشاءاللہ تعالی کل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔